اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں عطا فرمائی، اور آج کا مقصد اس کے 1 سال مکمل ہونے پر اپنی افواج پاکستان کو، ملک کی قیادت کو اور اپنے سپہ سالار پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب خراج تحسین اور سلام پیش کرنا ہے کہ ہندوستان جس نے ایک جھوٹا پہلگام کا واقعہ دنیا کے سامنے رکھا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پر حملہ آور ہوا، اور پاکستان نے بارہا یہ بات کی کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیشن جو ہے اس کو بٹھایا جائے، مگر یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا، اور مودی کا مکر فریب دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا تھا، اور یہ خود واقعہ بنایا گیا تھا، اور اس کی آڑ میں وطن عزیز پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ مگر میں اور آپ اور ہم سب اپنی افواج اور اپنے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کا دل دماغ قرآن کی آیات میں رہتا ہے، اور وہ قرآن سے رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، اور پھر اس دشمن جو کہ مکر اور فریب میں سب سے آگے ہے، اس دشمن کو بتایا گیا کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں فتح عطا فرمائی، کیونکہ اس کی سب بندی کی گئی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا گیا، اللہ سے مانگا گیا، اور پھر اس کا جواب دیا گیا، اور پھر میرے اللہ نے اس قوم کی دعاؤں سے ہمیں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں فتح عظیم عطا فرمائی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی نصرت تھی، کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ یہ پاکستان جس نے ہمیشہ دنیا کو امن محبت کا پیغام دیا ہے،
اور آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کے بعد ہماری صلاحیتوں کو دنیا میں مانا گیا، اور آج انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان امن کا مرکز بن گیا۔ اور وہ لڑائی رکوانے میں آج میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا۔ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، کہ ان مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے، ایران میں قیام امن کے لیے ان کوششوں کو دنیا کے سامنے رکھا گیا، اور پوری دنیا کی نظریں آج بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اوپر لگی ہوئی، اور کوشش کی گئی پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، کہ کسی طرح اس خون کی ہولی سے انسانیت کو بچایا جا سکے، کیونکہ انسانیت کی قدر و قیمت ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آج تمام مسالک کے علماء، مذاہب کے رہنما ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں، اور شہر اولیاء سے ہم مل کر اس امن کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو دے رہے ہیں۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ الحمدللہ کہ اس جنگ کو رکوانے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آج بھی ہمارا دشمن پریشان ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں۔ اللہ نے معرکہ حق میں جو فتح اور نصرت ہمیں عطا کی وہ دنیا کے سامنے ہے، اور پھر جو انتشار ڈالنے کی کوشش کی گئی، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے ذریعے، اس کو بھی ہماری بہادر افواج نے اس کا کلہ کما کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ قوم کی دعائیں ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنے ملک کو استحکام دینا ہے۔ آج ہمیں اپنے ملک میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ملک لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں جو کردار ادا ہوا، یقیناً آج اسی کردار کی ضرورت ہے جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے میں کیا تھا۔ آج وہی کردار کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو مضبوط بنانے میں وہ کردار ادا کریں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میرے وطن کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے، اور ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آئیں مل کر ہم وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور وَاعْتَصِمُوا
بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو، ایک ہو جاؤ۔ تو شہر اولیاء سے آج مارکہ حق بنیان المرصوص اور استحکام پاکستان کانفرنس کا پیغام بھی یہی ہے کہ جرت اور بہادری، استحکامت، امن، یکجہتی اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ عافیت عطا فرمائے۔ میں ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان فتنہ الخوارج کو، ان فتنہ الہندوستان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمہارے اس ناپاک ایجنڈے کو جو دشمن کے ایما پر آپ لے کر آئے تھے، اس کو پاکستانی قوم نے، پاکستانی علماء نے، مشائخ نے اور یہاں پر رہنے والے تمام ادیان کے رہنماؤں نے رد کیا ہے، اور آج بھی پاکستانی قوم اپنی قیادت، اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم تمہارا کسی طرح بھی ایجنڈا جو ملک کے خلاف ہے، جو سازشیں ملک کے خلاف ہیں، وہ ہم اس پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ اور پوری قوم کی دعائیں اپنی بہادر افواج کی پشت پر ہیں۔ آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ میں آج مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء کو بھی، اور شہدائے پاکستان جو کہ افواج پاکستان ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جذبوں کو اور زیادہ بلند، ہماری افواج کے جذبوں کو اور زیادہ بلند و بالا رکھے۔ انڈیا اور مودی سن لو، جیسے ہم نے بنیان المرصوص مارکہ حق بنیان المرصوص میں تمہیں ناک چبوائے ہیں، اگر تم نے آئندہ بھی کسی جارحیت کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو، اس سے بڑھ کر انشاءاللہ ہماری افواج، ہمارے سپہ سالار پاکستان فیلڈ مارشل کی قیادت میں آپ کو جواب دیں گے۔ آج میں اپنے تمام سیکورٹی اداروں اور اسی طرح اپنی پولیس کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اس موقع پر، کیونکہ ایک جشن ہے، ایک خوشی ہے جس کو آج ہم شہر اولیاء میں مناتے ہوئے پورے پاکستان کو ایک پیغام دے رہے ہیں، میں اپنی بہن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور اسی طرح تمام محکموں کا، انتظامیہ کا، محکمہ اوقاف پنجاب کا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، اپنے میڈیا کے ان تمام دوستوں کا جو آج ہماری آواز کو لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ میں پیغام پاکستان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام پاکستان
وہ بیانیہ اور وہ نیریٹو پاکستان نے دیا ہے، پاکستان کی ریاست نے دیا ہے، پاکستان کے علماء نے، مفتیان کرام نے، مشائخ عظام نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں خودکش عملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ آئے مل کر اس پیغام پاکستان کو ہم ہر گھر کی آواز ممبر و محراب کے ذریعے بنائیں۔ یہ پاکستان کا بیانیہ ہے جسے آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ تو مل کر اس وطن عزیز کو مضبوط بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کر کہ انشاءاللہ بنائیں گے، اور اس ملک کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس استحکام پاکستان کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہم اسی طرح مل کر وطن عزیز کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتا ہے۔ یہی صوفیاء کی تعلیم ہے، یہی ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے، اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وطن عزیز پاکستان کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بہت علماء کرام آئے ہیں اور مل کر ہم بات کر رہے ہیں، اس بات تو آئیں ہم کا مظاہرہ کریں گے، اور پھر اپنے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم لے کر جو ہے بتائیں گے کہ ہم ہیں فتح مارکہ حق، ہم ہیں مارکہ حق، بنیان المرصوص، اور اظہار یکجہتی کریں گے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مل کر اس ملک کو مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، اور میں 2-3 نعرے لگاؤں گا تاکہ ہم اظہار یکجہتی کر کر بتائیں ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ ہے، اپنی افواج کے ساتھ ہے، اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آئیں مل کر ہم سب مل کر ایک یکجہتی کا شعر اولیاء سے مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو جائیں سب لوگ۔ ماشاءاللہ، ہاتھوں میں ہاتھ سب لے لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مارکہ حق بنیان المرصوص زندہ باد، مارکہ حق بنیان المرصوص زندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان